آج ہم ایک ایسی شے کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کی روایتی طب میں ایک بہت ہی دلچسپ دوری شناخت ہے۔ ایک طرف تو یہ ایک زبردست دوا ہے، لیکن دوسری طرف ایک جان لیوا زہر۔ تو چلیں ازراکی، جسے نکس ومیکا بھی کہا جاتا ہے، اس کی پیچیدہ دنیا کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ آئیے اس کے سب سے چونکا دینے والے نام سے شروعات کرتے ہیں، خانق القلب۔ اس کا مطلب ہے کتے کا گلا گھونٹنے والا۔ یہ نام سنتے ہی اس پودے کی شدید طاقت اور اس کے خطرناک پہلو کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہیں سے ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آخر یہ پودا ہے کیا؟ اس کا نباتاتی نام ہے سٹریکنوس نکس وومیکا۔ یہ سری لنکا، چین اور ہندوستان جیسے علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور ہم جس چیز پر بات کر رہے ہیں وہ ہیں اس کے بیج، چپٹے، گول اور ذائقے میں ناقابل یقین حد تک کڑوے۔ اچھا، تو اب ہمیں اس کی بنیادی پہچان تو ہو گئی ہے، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل طاقت کیا ہے، اور پرانی طبی کتابوں کے مطابق یہ انسانی جسم پر کیا اثرات ڈالتا ہے۔ روایتی علم کے مطابق سمجھیں کہ ازاراقاقی کے پاس 4 خاص طاقتیں ہیں۔ یہ ایک ٹونک ہے جو اعضاء کو مضبوط کرتا ہے، ایک پیوریفائر ہے جو خون صاف کرتا ہے، ایک ریگولیٹر ہے جو جسم کے نظاموں کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہاں، ایک محرک بھی ہے۔ یہی وہ صلاحیتیں ہیں جو اسے اتنا اہم بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں اس کی تھیوریٹیکل طاقتیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پرانے حکیم ان صلاحیتوں کو عملی طور پر کن بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے؟ اور جواب یہاں ہے۔ یہ جو بیماریاں آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے فالج، گٹھیاں کا درد اور اعصابی کمزوری، یہ وہ تمام حالتیں ہیں جن کے علاج کے لیے ازاراکی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی مقوی اور مصفی خصوصیات کی وجہ سے اسے ان بیماریوں کا ایک مؤثر حل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہر طاقتور چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اس سکے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ایک بہت گہرا، تاریک رخ۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے بھائی، اگر یہ اتنا ہی فائدہ مند ہے تو پھر اس سے جڑا خطرہ کیا ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ زبردست تضاد جو ازاراکی کو اتنا دلچسپ اور خطرناک بناتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو یہ اعصابی بیماریوں سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن دوسری ہی طرف یہی مادہ شدید جھٹکوں اور زہر کا باعث بن سکتا ہے، یعنی علاج بھی یہی ہے اور خطرہ بھی یہی۔ اس زہر کا ایک نام ہے سٹرکنین۔ جی ہاں، بالکل وہی کیمیکل جو کیڑے مار دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، وہ نکس وومیکا کے بیجوں کا بنیادی حصہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے اتنی طاقت اور اتنا ہی خطرہ دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پرانے زمانے کے حکیم اتنی خطرناک چیز کو قابو میں کیسے رکھتے تھے؟ اس کا جواب ہے ان کے بہت احتیاط سے بنائے گئے اصولوں میں جو نسلوں سے چلے آ رہے تھے۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس نمبر سے لگائیں، صرف 50 ملی گرام۔ یہ اتنی چھوٹی مقدار ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں غلطی کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے زہر سے نمٹنے کے لیے ماہرین نے ایک پورا سیفٹی سسٹم بنایا ہوا تھا۔ اس میں 3 اہم اصطلاحات ہیں: مضر یعنی اس کے نقصان دہ اثرات، مسلح یعنی شہد جیسی چیزیں جو اس کے زہر کو کم کرتی ہیں، اور بدل یعنی اس کا کوئی محفوظ متبادل۔ کتنا سوچا سمجھا نظام تھا، ذرا غور کریں۔ اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ازاراکی کو تقریباً کبھی بھی اکیلا استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے ہمیشہ ماہرین کے بنائے ہوئے پیچیدہ فارمولوں کا ایک حصہ بنایا جاتا تھا، جہاں دوسرے اجزاء اس کی طاقت کو بیلنس کرتے تھے۔ یہاں کچھ مشہور روایتی فارمولوں کے نام ہیں جن میں ازاراکی کو شامل کیا جاتا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسے ایک طاقتور انگریڈینٹ کے طور پر دیکھا جاتا تھا، نہ کہ ایک مکمل دوا کے طور پر۔ اس کی طاقت کو ہمیشہ دوسری جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر قابو میں رکھا جاتا تھا۔ اور آخر میں یہ مشہور کہاوت ازاراکی کی پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فطرت میں موجود سب سے طاقتور چیزیں بھی علم، احتیاط اور صحیح مقدار کے ساتھ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، اور یہی ازاراکی کا سبق ہے۔